بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خلیل ساجن آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم پیکج لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج میرا پیکج ہے سریاب روڈ پہ ترقیاتی کام. 73-74 سالوں کے بعد جب پہلی بار سریاب کے لوگوں نے یہ سنا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو ہمارے لیے سریاب کے لیے خاص کر سریاب روڈ کو کشادہ یعنی اس میں سریاب کے لوگ بہت خوش ہوئے. اور اس کے بعد یہ جو اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تقریباً کچھ ماہ پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کچھ دیگر اپنے مشیروں کے ساتھ اسی جگہ پہ آ گیا اور جہاں پر ٹینٹ لگ گئے، تمبو ہو گئے، لوگ آ گئے، خوشیاں ہو گئے، اعلانات ہوئے کہ ان قریب بہت جلد بلکہ جہاں پر سریاب روڈ میں ترقیاتی کام شروع ہوگا. اور اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیا کچھ ماہ گزر گئے، کچھ سرکاری املاک تھے ان کے دیواروں کو پیچھے کیا گیا. اس کے بعد ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آگے کام ہوگا یا نہیں. ابھی کام سریاب کی عوام کے سامنے ہے، بلکہ سریاب کیا بلوچستان کی عوام کے سامنے ہے، کیونکہ اسی روٹ سے جب آپ تفتانی رام بارڈر جاؤ گے تو اسی سریاب روڈ سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اگر آپ سندھ پہ جاؤ گے تو اسی روٹ سے جانا پڑے گا، حتیٰ کہ پنجاب کے لیے اسی سریاب روڈ سے ہی آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آیا وزیر اعلیٰ کی وہ اعلانات کہاں گئے جو کہہ رہے تھے کہ میں سریاب کے لیے ترقی لے کر آ جاؤں گا، یعنی 73-74 سالوں کے بعد سریاب کو سریاب بنائیں گے. لیکن اب اس طریقے سے کام نہیں ہو پا رہا ہے. اور تو اور اگر میں یہ کہوں کہ سریاب روڈ پہ جو کام کرنے والی مشینری تک ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کام کا اللہ ہی حافظ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اعتراض کیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کورٹ کا اسٹے ہے، کچھ پتہ نہیں کیسے کیا بول رہے ہیں. شاید سائڈ والے گلیوں پہ ہوں گے، لیکن جہاں تک میرے خیال میں سریاب روڈ پہ کوئی اسٹے نہیں ہے. سریاب روڈ باقاعدہ طور پہ اس کے کام کو شروع ہونا تھا لیکن ابھی ہو پایا. اس اہم ایشو پہ خاص کر سریاب روڈ کی ترقی کے حوالے سے آج اس پیکج میں میرے ساتھ کچھ معزز مہمان بھی ہوں گے. میرا پہلا مہمان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے اور اس نے باقاعدہ طور پہ سریاب کے حلقہ PB30 سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. ان لوگوں کے پارٹی کا ایک MPA بھی قومی اسمبلی میں موجود ہے، سید عبدالخالق آغا. السلام علیکم آغا جان. وعلیکم السلام. آغا جان کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ سر سب سے پہلے میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، جیسے میں نے شروع میں یہی کہا کہ سریاب کے لوگ بہت خوش ہوئے، سریاب کے لوگ کہے کہ ہماری تقدیر بدلنے جا رہے ہیں کیونکہ 73-74 سالوں کے بعد پہلی بار سریاب میں ترقیاتی کام شروع ہو رہا ہے. آیا آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ نے سریاب کے حوالے سے بات کی اور یہ کہا کہ سریاب ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کی جانب جو سریاب اب نہیں بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ پچھلے دور حکومت میں سریاب کا جو ہے وہ ترقی کا سفر شروع ہوا تھا. مگر جو ہے بدقسمتی سے جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو ہے سابقہ جو کیا گیا تھا سریاب کے حوالے سے اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا. اور صاف بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اب جو بھی وہ منصوبے وہ سریاب کے حوالے سے جو وہ رکھتے ہیں اس کو ہم نامیادی کہیں گے، کیونکہ وہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا کوئی جو ہے وجود نہیں رہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے چند مخصوص گنے چنے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب فوٹو سیشن کے حد تک یہاں پہ آ کے کوئی منصوبے کا کوئی پروجیکٹ کا افتتاح تو کر لیتا ہے، مگر بعد میں وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جس طرح پچھلے دنوں آپ کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب آئے، اس نے یہاں پہ باقاعدہ طور پر افتتاح کیا، مگر اب وہاں پہ اس افتتاح کے بورڈ تک کے اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ مشینری تھی، جو وہاں پہ جو پہلا دن جو ہے پہلے ایک ہفتے تک وہ جو ہے وہ یہاں پہ لوگ آتے رہے اور فوٹو سیشن کرواتے گئے اور میڈیا پہ اس کی رپورٹیں آتے گئیں، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے. آغا جان یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسے مین گلیاں ہوتی ہیں جو لنک روڈ، ہم اس کو کہے تو شاید ہم لوگ غلط نہیں ہوں گے، جیسے سریاب کسٹم سے ایک روڈ نکل کر بائی پاس پہ لگ جاتے ہیں، وہ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اس پہ بھی کوئی
ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ عوامی پمپ کے قریب سے اگر ہم لوگ جائیں تو عوامی پمپ کے قریب سے جو ایک روڈ نکل کر سریاب اسٹیشن کی جانب آتا ہے وہ بھی روڈ ایسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس سے اگر بڑھ کر ہم لوگ شہید نواب اکبر خان بگٹی اسکول سریاب مل اسکول کہتے ہیں اس کو, اگر اسی کے راستے کو بھی ہم لوگ دیکھیں تو وہ بھی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار, اس پہ بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے. ویسے چھوٹے چھوٹے گلیوں میں جیسے عام قلیوں کی جو گلیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے گلیاں, اس میں دڑا دڑ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے انہی شاہراہوں کو انہی گلیوں کو بنانا, روڈوں کو بنانا چاہیے تھا جس پہ لوگوں کی آمد رفت زیادہ ہے؟ تو آیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ سر میں جس طرح آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں جو خصوصاً ہماری اور جو ہے نیشنل پارٹی کی اور مسلم نواز کی مشترکہ یہاں پہ گورنمنٹ تھی, اس میں خصوصاً ہمارے اس ایم پی اے جو اس حلقے پہ جو سابقہ حلقہ پہ وفاق ہوا کرتا تھا, تو ہماری پارٹی کے جو ایم پی اے تھے انہی کے جو ہے دور میں جو ہے آپ کو اس کافی عرصے کے بعد آپ کو یہاں پہ سریاب میں چند گلیاں جو ہے وہ جو گلیاں تھی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی, جو نالیاں تھی وہ بننی شروع ہو گئی, جو یہاں پہ اسکولز تھے وہ اپ گریڈ ہو گئے, پرائمری مڈل جو ہے آئی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ اوپر بائی پاس پہ چلے جائیں, آپ موسیٰ کالنی, آپ خلجی کالنی, آپ غوث آباد, آپ یہاں نیچے سبزل روڈ پہ آئیں, آپ فیروز آباد میں آئیں, آپ وہ سر پل کے ایریے تک چلے جائیں, اتحاد کالنی چلے جائیں, آپ یہاں پہ یہ کسٹم کے ایریے میں, یہ جو بھی ہوا تھا وہ سابقہ ایم پی اے کے دور میں ہوا تھا. اور اس کے بعد آج کا دن تک یہاں پہ جو ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس نوعیت کے کام ہوئے ہوں جس میں جو گلیوں کی پختگی ہو, جس میں روڈوں کا بننا ہو, جس میں اسٹریٹ لائٹ ہو, جس میں یہاں پہ کوئی فنڈز جو ہے وہ عوام الناس کے لیے رکھے گئے. تو یہ سارے جو ہے وہ جو ہے میں اس کو یہ نااہلی کہوں گا, اور نائل گورنمنٹ کی یہ کارکردگی ہے جو عوام کے سامنے ہے. اچھا غاجن, ایک اور چیز ہے اکثر ہم سنتے آ رہے ہیں, جیسے ہمارے بی ایم پی کے ہو گئے یا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہو گئے, آپ لوگ کہتے ہو کہ غیر منتخب لوگوں کو نوازا جا رہا ہے یا غیر منتخب لوگوں کو کام دیے جا رہے ہیں ترقیاتی کام کے حوالے سے. تو آیا غیر منتخب لوگ ہیں جہاں پر اگر کام کر رہے ہیں وہ لوگ, تو آیا آپ لوگ ان لوگوں کے کام سے یا ان کے وہ کارکردگی سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہوں؟ آیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ غیر منتخب شدہ لوگوں کو جو ہے فنڈ سے نوازا جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اب ایک جو ہے عوام کا منتخب کردہ جو ہے نمائندہ ہوتا ہے جس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ دیتے ہیں, اور ووٹ دینے کے بعد وہ منتخب ہو کر آ جاتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ حق اس کے حلقے کے عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ فنڈ ریلیز کیا جائے اور وہ اپنے حلقے کے عوام کے اوپر خرچ کیا جائے, ہیلتھ کی مد میں, ایجوکیشن کی مد میں, یہی روڈوں کی مد میں, جو ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں. مگر بدبختی سے اس نائل گورنمنٹ کے جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ غیر منتخب افراد کو جو ہے وہ فنڈ دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے وہ یہ ہیں کہ وہ نیکسٹ الیکشن کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایک خود ساختہ ساکھ بنا رہے ہیں, جس کو جو ہے وہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے. اور ہمارے ایم پی اے صاحبان اور خصوصاً ہمارے پارٹی کے ایم پی اے جو ہے وہ جو ہے بار بار اسمبلی فلور پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سریاب میں خصوصاً سریاب میں جو ہے وہ غیر منتخب افراد کو جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اس کی خاص کرم نوازی ہے ان کے اوپر, اور ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے, مگر فنڈ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے, اور وہ جو ہے کرپشن اور کمیشن کے نظر ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا لاسٹ میں آغا جان میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سریاب بشمول میں اگر سریاب کی بات کروں تو سریاب میں بجلی نہ ہونے کی برابر ہے. ایک دن ایک فیس آف ہے تو اگلے ہی دن وہ سلو ہو جاتے ہیں, آف فیس بن جاتے ہیں, سنگل فیس کیے جاتے ہیں, گیس پریشر میں کمی ہے. اور جہاں پر سریاب میں بے شمار ترقیاتی کامیں تو شروع ہو گئے, لیکن کچروں کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ان کچروں کو اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. آیا یہ بجلی کی بحران ہے, گیس کی بحران ہے, اور کچروں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ سر میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ نائل گورنمنٹ کی وجہ سے, کیونکہ ان کو وہ طرز حکمرانی نہیں آتی ہیں جو ہے گورنمنٹ کرنے کا,
हुकूमत चलाने का, और इसके साथ साथ जब इनको ये नहीं आती है तो वो आवाम का क्या करेंगे कि जो आवाम के जीनियन मसले मसाइल है, खुसूसन जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि बिजली का लोड शेडिंग सरिया में किस हद तक पहुँच चुकी है, यानी कोई उसकी टाइमिंग नहीं है, बल्कि आप यूँ कहें कि वो हम सरियाब के आवाम जो है वो बिजली के आने के लिए अब तरस रहे हैं। वो टाइमिंग तो आप छोड़ दें कि इस टाइम पे लोड शेडिंग होनी है, वो जो है इसके लिए वो है कि कभी जो है चलो अब पूरे दिन में जो है 1 घंटे के लिए बिजली आ जाती है, तो वो उसके लिए जो खुशियाँ मनाते हैं। तो इसके साथ साथ आप देख लें कि पूरे सरियाब में मैं आपको गौसाबाद का जिक्र करूंगा, मैं आपको सब्ज़ल रोड का जिक्र करूंगा, मैं आपको ये जो आसपास के जितने मुतलका एरियाज़ हैं सरियाब के, यहाँ पे गंदगी के कितने ढेर पड़े हुए हैं, कचरे के कितने ढेर पड़े हुए हैं, यानी पहाड़ नुमा वो कचरे पड़े होते हैं यहाँ पे, मगर उसको उठाने वाला कोई नहीं है। इसके साथ साथ गैस के प्रेशर के हवाले से कि यहाँ पे पूरे जो है यहाँ हज़ारगंजी से लेकर आपके सरियाब मुकम्मल आपको ईस्टर्न बाईपास और वेस्टर्न बाईपास तक जो भी एरिया आता है यहाँ पे गैस न होने के बराबर है, और उसके साथ साथ बिलें हमें जो है हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में जो है भेज रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट है कि जो उसके वो नायल गवर्नमेंट है कि वो जो है वो किसी चीज़ का न उसको गैस का पता है, न उसको जो है वो बिजली का पता है, न उसको पानी का पता है। गर्ज ये कि वो अपने जो है वो मौज मस्तियों और करप्शन और कमीशन में लगे हुए हैं और आवाम को वो भूल चुके हैं। जी आगा जान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर आप इस मेन इशू पर हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मेरे ख्याल में ये पैकेज 7-8 मिनट से मेरे ख्याल में ऊपर हो रहा है, पर देखने में भी काफ़ी दोस्तों को दिक्कत होती है। हमेशा दोस्तों की यही राय होती है कि कम से कम आप 5-6 मिनट का पैकेज बना ले, ज़्यादा नहीं। तो मेरे पास 2 और मेहमान भी हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक़ है। मैं चाहता हूँ कि इसी पैकेज में इसी मौजू पे मैं उन लोगों की भी राहें ले लूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर उन लोगों को इसी पैकेज में, उन लोगों की जो कमेंट्स है अगर इसी पैकेज में डालूँगा तो ये 12, 13, 14 मिनट तक पहुँच जाएगा, बल्कि 15 मिनट से भी ऊपर हो। तो फिर आप लोगों की फिर वही शिकायत होगी कि पैकेज आप क्यों बड़े बना लेते हो, पैकेज को छोटी होनी चाहिए, 5-6 मिनट का होनी चाहिए। तो इसी वजह से इसमें जो ये पैकेज था, इसमें जो मेरा मेहमान था पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सैयद अब्दुल खालिक आगा, उसकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। तो इसी पैकेज के जो दूसरा पार्ट वाइज मैं इसको बना लूँगा। ये इसका पहला पार्ट था, तो दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दोबारा आप लोगों के लिए वो करेंगे, नशर करेंगे, क्योंकि एक मेन इशू है। इस पे हमें तकरीबन यहाँ पर जितने भी पार्टीज़ है मैं सब लोगों का मौक़िफ़ लेता भी रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। कल के प्रोग्राम तक के लिए आप खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।